السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، فی الوقت جو ماحول دنیا میں چل رہا ہے، مسلمانوں کے جو احوال اور مسلمانوں کی جو حالتیں ہیں، بہت بری حالتیں چل رہی ہیں۔ بہرحال ہم تو ابھی انڈیا میں ہیں، تو انڈیا کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ انڈیا میں جو ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں بہت ہی ناگفتہ بے ہے، بہت پریشان کن ہے۔ کہیں پر مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں پر مدرسے کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں پر گھر کے بلڈوز کرنے کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں پر شریعت میں مداخلت کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں پر وقف بورڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، وقف بل کا مسئلہ چل رہا ہے۔ یعنی مسلمان کئی معاملات میں ایک ساتھ گھرے ہوئے ہیں۔ یہ حالات ہمارے بننے کے بہت ساری وجہیں ہیں، لیکن ایک خاص وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں کسی بھی معاملے میں اس طرح متحد نہیں ہے جس طرح متحد ہونا چاہیے۔ ہم عام پبلک کی بات کریں تو وہ آپس میں تو ضرور منتشر ہیں، آپس میں ان کا اتفاق و اتحاد نہیں ہے، لیکن عوام کو چھوڑ کر کے ہم خواص اور اکابرین میں جاتے ہیں، لیڈران میں جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں یا دینی لیڈر، جس کو ہم اردو میں قائد کہتے ہیں۔ تو ہمارے سیاسی قائدین ہوں یا دینی قائدین، وہ اوپر کے جو لوگ ہیں، سیاسی قائدین ہوں یا دینی قائدین، وہ سب کے سب اس بات کی تو کوشش کرتے ہیں کہ سب مسلمان اور تمام پبلک متحد ہوں، منتشر نہ ہوں، آپس میں ایک جٹ ہو کر کے رہیں۔ ان کی یہ بات تو ٹھیک ہے، پبلک کو متحد رہنا چاہیے، اور ہم مسلمان ہی کیوں، ہم اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اور اپنے ذہن کو وسیع کرتے ہوئے ہم اس بات پر متحد ہوں کہ بھارت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب آپس میں متحد ہو، تاکہ کسی کے بھی خلاف وہ کام نہ کیا جا سکے جو قانون کے خلاف ہو۔ بہرحال تو ہم فی الوقت مسلم معاشرے کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارا جو معاشرہ عوام والا معاشرہ ہے وہ تو منتشر ہے ہی۔ ان کو متحد کرنے کے لیے سیاسی قائدین بھی لیکچر دیتے ہیں اور دینی قائدین بھی لیکچر دیتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قائدین چاہے سیاسی ہو یا دین، وہ سب کے سب پبلک کو تو متحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں، مل جل کر بھائی چارے سے رہنے کی تو دعوت دیتے ہیں، تقریر میں بولتے ہیں، لیکن اگر خود سیاسی قائدین ہو یا دینی قائدین ہو، اگر ان کا آپ جائزہ لیں گے تو وہ خود آپس میں متحد نہیں ہیں، وہ خود آپس میں ایک جٹ نہیں ہے، جس کا نتیجہ عام پبلک پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سیاسی قائدین لے لیں۔ سیاسی قائدین کہے جانے والے بہت سے لوگ ہیں، تو جتنے قائدین ہیں ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ پبلک ضرور ہوگی۔ تو اب ایک قائد یہ ہے، سیاسی قائد، سیاسی رہنما، سیاسی لیڈر، دوسرا وہ ہے، تیسرا وہ ہے، چوتھا وہ ہے، پانچواں وہ ہے، تو سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ پبلک ہوگی ہی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے قائدین، اتنے سیاسی لیڈران ہیں، ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ پبلک موجود ہے۔ تو اب ایسی صورت میں دیکھا جائے تو جو اوپر کے سیاسی لیڈران ہیں وہ خود آپس میں متحد نہیں ہیں، ان کا خود آپس میں جھگڑا لڑائی ہے، چاہے آپسی ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو۔ اگر آپ تحقیق سے دیکھیں اور ریسرچ کریں، آپ بیک گراؤنڈ معلوم کریں ہر سیاسی قائدین کا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا خود آپس میں اتحاد نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے رہے۔ اگر وہ مسلمان ہیں اور وہ سیاسی لیڈر ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی ایک ساتھ بیٹھ کر کے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ایک سیاسی لیڈر یہ ہوا، دوسرا وہ ہوا، تیسرا وہ ہوا، وہ سب کے سب پبلک کو کہتے ہیں کہ اس معاملے میں تم متحد ہو جاؤ، اس معاملے میں ایک جٹ رہو، اس معاملے میں یہ رہو۔ تو جو پبلک کو کہہ رہے ہیں تو خود وہ آپس میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اس میں پبلک کو بھی دھیان دینا ہے کہ جو بھی آپ کا سیاسی لیڈر ہو، دیکھے کہ وہ سیاسی لیڈر جتنے ہیں وہ سب اوپر میں آپس میں متحد ہے کہ نہیں۔ اگر وہ آپس میں وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، اس سے اپنے کو مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ تو خود جو سیاسی لیڈران ہیں وہ خود آپس میں لیڈر متحد نہیں ہیں۔ الیکشن کے ٹائم پہ آپ دیکھیں کون کس کا دشمن ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، تو وہ خود آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ نیچے
ظاہر ہوتا ہے کہ پبلک بھی متحد نہیں ہو پاتی ہے۔ تو پبلک کو نقصان پہنچانے میں، پبلک آپسی اختلافات کی بنیاد پر پبلک کو نقصان ہے ہی، لیکن سیاسی لیڈران جو اوپر ہیں وہ خود آپس میں متحد نہیں ہیں، مختلف ہیں، آپس میں ٹکراؤ دشمنی رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارا وہ کام نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، اور پبلک متحد نہیں ہو پاتی۔ ظاہر سی بات ہے جتنے لیڈران سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ پبلک ہوگی، تو پبلک متحد کیسے ہوگی؟ اسی لیے اب اوپر کے جو لیڈران ہیں ان کو متحد ہونا ضروری ہے۔ اب پبلک کو چاہیے کہ پبلک سیاسی لیڈران کو دعوت دے کہ بھائی پہلے آپ لوگ متحد ہو، ہم لوگ کو بعد میں بولو، ہم لوگ ٹھیک ہے، ہم لوگ کو صرف سیاست کے ٹائم پہ آپ لوگ تقریر کرنے آتے ہو، لیکچر دینے آتے ہو، تو آپس میں پہلے سیاسی لیڈران ہیں وہ بیٹھ کر کے متحد ہو جائے کسی بھی معاملے میں، کہ اگر ہمارے خلاف کوئی کام ہو تو ہر لیڈر جو سیاسی لیڈر کسی بھی پارٹی سے کسی بھی سے اپنے مطلب نہیں ہے، ان کو اس مدعے پر متحد ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا نقصان ہوتا ہے اور عام پبلک کا نقصان ہوتا ہے۔ تو خیر یہ سیاسی لیڈر کے بارے میں نے کہہ دیا۔ اب دینی لیڈران، دینی قائدین کا کیا حال ہے؟ ان کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے، وہ پبلک میں خود اچھل کود کریں گے، خود پبلک کو متحد ہونے کی بات کریں گے، لیکن آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر، فروعی مسائل کی بنیاد پر آپس میں ٹکراؤ کر لیتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، اور پھر وہیں سے پبلک بھی منتشر ہو جاتی ہے۔ تو سیاسی لیڈر ہو یا دینی لیڈر ہو، دونوں میں خود پہلے متحد نہیں ہے، خود ہی آپس میں اتحاد نہیں ہے، خود ہی ایک ساتھ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں پوری قوم بٹ گئی ہے، پوری قوم میں اختلاف ہے۔ اس لیے اگر پبلک کو متحد کرنا ہے تو اس سے پہلے چاہے سیاسی لیڈران ہو یا دینی لیڈران ہو، دینی رہنما ہو یا سیاسی رہنما ہو، وہ پہلے آپس میں متحد ہو کر کے کوئی کام کرے، پبلک خود بخود متحد ہو جائے گی۔ تو گزارش ہے کہ میری اس بات کو آپ سوچیے اور سمجھیے کہ پبلک کو متحد کرنے کی جو بات کرے تو ان لیڈران کو، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، سیاسی ہو یا دینی ہو، اسلامی ہو، ان سب کو پہلے بولیے کہ آپ لوگ آپس میں متحد ہو کہ نہیں، آپ لوگ کیوں لڑ بھیڑ جاتے ہو بلا وجہ کی بات پر۔ سیاسی لیڈران کو ذاتیات کے لے کے وہ اختلاف کیوں کر لیتے ہیں، اور جو دینی رہنما ہیں اور دینی قائدین اور لیڈران جو ہیں وہ فروعی مسائل، ایک مستحب مسائل، ایک مباح مسئلے کو لے کر کے کیوں آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں اور آپسی اختلافات رکھتے ہیں، اور پھر پبلک بکھر جاتی ہے، پبلک پھر دونوں کی طرف ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ عام پبلک کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ متحد رہیں، اچھی بات ہے، لیکن سیاسی اور دینی دونوں لیڈران، دونوں رہنما کو نظر میں رکھے کہ وہ آپس میں متحد ہے کہ نہیں۔ ٹھیک، السلام علیکم۔